الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دائما ابدا. اللہ تعالی مولا کریم نے پچھلا جو رکوع گزرا ہے یا اس سورت کی جو پچھلی آیات مبارکہ گزری ہیں ان میں مختلف قسم کی وعیدوں کا، وعید کہتے ہیں دھمکی یا ڈرانا، مختلف قسم کی وعیدوں کا یا مختلف قسم کے عذابوں کا یا مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر فرمایا. قرآن کریم کے موضوعات تو جو عنوانات ہیں ان میں قیامت کا موضوع جو ہے وہ ایسا موضوع، ایسا عنوان ہے جس کو بار بار دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا ہے. حالانکہ جو فصحا اور بلغا کسی زبان کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کسی بات کو بار بار دہرانا یہ کلام کی فصاحت کے خلاف ہے، لیکن اس چیز کو قرآن میں بار بار دہرایا گیا. جو لوگ درس نظامی پڑھتے ہیں، عالم کا فاضل کا کورس کرتے ہیں، اس میں 3 علم پڑھائے جاتے ہیں: علم معنی، علم بیان، علم بدیع. یہ 3 علم ہیں، ان کا تعلق فصاحت و بلاغت، کلام کی خوبی اور متکلم کو، ایک مقرر کو، ایک لیکچرار کو، ایک وائز کو کن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے وہ سب اس میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس میں بھی کسی کلام کو، کسی بات کو بار بار دہرانا، بار بار ہم اپنی مجلسوں میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی بات کو بار بار دہرایا تو ٹونک دیتے، یار تم بار بار وہی بات کر رہے ہو. لیکن قرآن میں اس قیامت کے موضوع کو، جیسے الحمد شریف شروع ہوتی ہے مالک یوم الدین، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد الف سورہ بقرہ شروع ہوتی وبالآخرۃ ہم یوقنون. پھر 2 آیتوں کے بعد پھر ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ بھی قیامت کا ذکر ہے. یوم الآخر کو بھی قیامت کہتے ہیں، وبالآخرۃ یہ بھی قیامت کہتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم الدین یہ بھی قیامت کا دن ہے. بالکل شروع قرآن کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ بار قیامت کا تذکرہ، قیامت کا بیان، یہ قیامت کا ذکر قرآن میں کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے آج. اور کتنے لفظ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس جملے بیان کیا. صرفا یصرف، تصریف عربی کا لفظ ہے یہ،
اسی سے علم صرف بنا. عربی گرامر میں دو علم ہیں قواعد. ایک علم نحو کہلاتا ہے، علم صرف اسی سے بنا تصریف. علم صرف صرفہ یا صرفو کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، بار بار دہرانا، گردان کرنا. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ، پیچھے جو آیتیں گزری ہیں، جو بیانات، جو تذکرے ہوئے ہیں، یہ سارے واقعات، سارے عنوانات، سارے موضوعات انزلناہ قرآنا عربیہ. اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کی 4 وصف بیان فرما رہا ہے. یہ ہم نے ہی اتارے ہیں. قرآن کا معنی آتا ہے المقروء، پڑھا ہوا، اور قرآن کا معنی ایک آتا ہے ملا ہوا. ہر آیت ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. ہر آیت کا، ہر بعد والی آیت کا پہلی والی آیت سے کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی ربط ضرور ہے. بے ربط، بے تعلق نہیں کلام. تو یہ سارے واقعات، یہ ساری وعیدیں، یہ سارے تذکرے، یہ سارے عنوانات ہم نے قرآن میں اس لیے نازل کیے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز حاضر رہے، رچ بس جائے، ہر وقت اس چیز کا خوف رہے. قرآن عربیہ، اس کو ہم نے لغت عرب میں، چونکہ پہلے مخاطب جو ہیں قرآن کے وہ ہیں عرب، مکی لوگ، پھر عربی لوگ. اللہ تعالیٰ کے پھر حبیب بھی عربی تھی، ان کی زبان عربی تھی، اور پہلے مخاطب ہیں قرآن کے. ایسے پوری دنیا ہے بالواسطہ، لیکن جو پہلے مخاطب ہیں قرآن کے وہ ہیں مکے کے لوگ، عربی لوگ. تو فرماتا ہے قرآناً عربیاً، اتارا ہم نے پورے قرآن کو عربی زبان میں. کیونکہ عرب جو تھے، عرب اور عجم 2 لفظ بولے جاتے ہیں. آپ اردو میں جاؤ عربی عجمی. تو عربی جو تھے وہ اپنے علاوہ کے لوگوں کو عجمی کہتے، عجمی، گونگا بولنا نہیں آتا ہے ان کو. عجم کو نا گونگا بھی آتا ہے. عجم اسی کو جب لے جائیں گے اعجام، موجم، تو اس کا معنی آتا ہے اعراب لگانا، نقطے لگانا بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر مراد ہے عربی عجمی کے مطلب فصیح، بلیغ کلام کرنے والے، عمدہ کلام کرنے والے. جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو عربوں کے جو کلام منظوم ہیں، نظمی کلام ہے، اشعار ہیں، وہ دیکھیے تو واقعی لگتا ہے کہ انہیں کلام پر بڑی قدرت حاصل تھی. اور اشعار کہنا عربی میں، اور امثلہ و شواہد، طرح طرح کی مثالیں دینا، مثالوں سے چیزوں کو سمجھا دینا، یہ سب چیزیں عربی زبان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. تو فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ ہم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب، علماء فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب عربی میں نہیں تھی. صرف آسمانی کتابیں میں قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو عربی میں نازل فرمائی گئی، لغت عرب میں. کیوں؟ لیفہموا ہو، تاکہ وہ قرآن کو سمجھیں اور اس کے اعجاز کو تسلیم کر لیں. اگر یہ قرآن کریم عربی میں نازل نہ ہوتا، غیر عربی میں ہوتا، تو یہ مکے کے یا عرب کے فصیح بلیغ لوگ نہیں مانتے. تو ہمارے آپ کے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے آدم علیہ السلام تک، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، سب صحیفے، سب کتابیں ان پیغمبروں کی زبان میں نازل کی ہیں. اب چونکہ ہمارے آپ کے نبی کی زبان مادری عربی تھی، اس لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا. توریت بھی اللہ تعالیٰ کلام ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کلام ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ کلام ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کلام ہے. تو یہ جو کلام ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اپنے مصحفوں میں دیکھتے ہیں، مصحف یہ جو کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے، یہی مراد ہے یہاں کہ ہم نے عربی اتارا ہے.
اس کے ہی حروف ہیں، اس کے ہی کلمات ہیں، اس کی ہی آواز ہے، اور ایک کلام ہے وہ جو خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو کلام خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جس کی بنیاد پہ ہم اللہ تعالیٰ کو متکلم کہتے ہیں، وہ حروف سے اور آوازوں سے پاک ہے، وہی قدیم ہے، وہی قدیم ہے۔ تو یہ قرآن ملا ہوا ہے، عربی میں ہے، تیسری وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے قرآن میں طرح طرح کی وعیدیں، طرح طرح کے عذاب بار بار ریپیٹ کیے ہیں، جن میں قیامت کا عذاب، قیامت کی ہولناکیاں اتنی کثرت سے بیان کی گئی ہیں کہ اگر ہم گنیں گے سورہ فاتحہ سے لے کے آخری سورت تک تو سینکڑوں جگہ نہیں، ہزاروں جگہ نکلے گا۔ جیسے 30واں پارہ لیجیے آپ، 30ویں پارے کی اکثر صورتوں میں، ذرا دیں شکیل 30واں پارہ دیں ہیں لکھا ہے، 30ویں پارے میں اکثر صورتوں میں قیامتی کا ذکر ہے۔ جیسے شروع ہوتا ہے اما یتساءلون عن النبا، قیامت کو نبع عظیم بھی کہتے ہیں، نبا مانے خبر، عظیم مانے بڑی خبر۔ 30ویں پارے کی پہلی صورت عما یتساءلون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ مکے والے کاہے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبع العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، تو نبع عظیم بھی قیامت۔ پھر آگے دوسری صورت والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تو یہاں بھی یہ روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم، مومنوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم، زمین پر اترنے والے فرشتوں کی قسم، سابقات سبقہ، روح کو لینے میں سبقت کرنے والے فرشتوں کی قسم، فالمدبرات امرا، پوری کائنات میں تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، یوم ترجف الراجفہ، یہ بھی قیامت کا دن، یوم ترجف الراجفہ قیامت کا دن۔ تتبع الراجفہ، یوم تتبع الراجفہ سے مراد ہے پہلا سور، تتبع الراجفہ دوسرا سور، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل ہل رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی لوگوں، پوری سوچ۔ فإنما هي زجرة واحدة، ہاں یقولون، مکے والے کہتے تھے ارے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یقولون آئنا لمردودنا فی الحافرہ، حافرہ مانے الٹے قدم، کہتے ہیں مکے والے کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، اذا کننا عظاما نخرہ، کب؟ جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تب۔ قالو، بولے تلکا اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو پلٹنا بڑا گھاٹے کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا انما ہی زجرۃ واحدہ، یہ تو ایک چٹکی میں ہوگا۔ مکے والے کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، تو فرماتا یہ تو ایک چٹکی میں ہوگا، انما ہی زجرۃ واحدہ، چٹکی میں، یہ تو ایک جھٹکے میں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی فصاحت، فإنما هي زجرۃ واحدہ، یہ تو ایک چٹکی میں ہوگا۔ تم کہہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک چٹکی میں ہوگا، جنہیں بولتے ہو نا چٹکی میں کر دیں، ارے یہ بھی کتنا میں ہوتے ہیں۔ فإذا هم بالساہرہ، ایک چٹکی میں سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے ساہرہ، ایک میدان میں۔ ساہرہ کہتے ہیں عربی میں اس میدان کو جہاں نیند نہ آئے، اس جگہ کو جہاں سحر اللیالی عربی میں بولتے ہیں، سحر اللیالی رات بھر جاگا، تو اسی سے بنا ساہرہ کہتے ہیں وہ میدان جہاں نیند ہی نہ آئے۔ تو قیامت اسی جگہ ہوگی جہاں کسی کو نیند ہی نہیں آئے گی، اس پر پورا قیامتی کی ذکر ہے۔ پھر تیسری صورت عبس واللہ وغیرہ وغیرہ، پھر اس میں ہے
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ساخہ بھی قائم، تو جب آئے گا ساخہ، یوم یفر المرء من اخیہ، جب ساخہ آئے گا تو ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امہ ہی اپنی امی سے، وہ ابی اپنے ابو سے، وہ صاحبتی اپنی بیوی سے، وہ بنی اولاد سے بھی بھاگے گا، ہر آدمی بھاگو، بڑھو ہٹو، بھاگو بھاگو بھاگو، جن کے لیے یہاں مر رہا ہے انہی سے بھاگے گا. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کی ایک ایسی حالت ہوگی جسے وہ اپنی دیکھتا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ لوگ، کچھ چہرے مسکراتے ہوں گے، ضاحکون مستبشر، ہنس رہے ہوں گے، تبسم میں ہوں گے. وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ دھول ہوگی، چنکے ترہق قطرہ، پھک ہوں گے چہرے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ منکروں کے چہرے ہوں گے. اب تیسری صورت، پھر چوتھی اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ پوری تصویر ہے قیامت. جب سورج بے نور ہو جائے گا، بے روشنی، واذا النجوم انکدرت، ستارے ٹپکیں گے، واذا الجبال سیرت، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اور ایسی اذا الاشعار عطلت، اٹھنیاں بے دودھ ہو جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے جانور اکٹھے ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، پورا قیامت ہے. سمندر سوکھ جائیں گے، وغیرہ 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 سب یہ. پھر پانچویں صورت اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا، ستارے گریں گے، سمندر سوکھ جائیں گے. اذا القبور بعثرت، قبریں کھول دی جائیں گی. یہ بھی قیامت کے ذکر. ہم سب چونکہ عربی جانتے نہیں، ہم اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْبَيِّنِ، فرماتا ہے ہم نے قرآن میں بار بار کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے. اتنا ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس بات کو اتنا ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم سے تیسرے پارے میں ریپیٹ دکھا، تیسرے پارے ریپیٹ دکھا رہے ہیں. پھر تیسرے پارے میں کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو. اب سورہ ویل للمطففین، اس میں بھی دیکھیے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ بھی قیامت کا ذکر ہے. ہاں خبردار، اس دن وہ لوگ چہرے ان کے، وہ لوگ جو ہے اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. ثم انہم صالوا الجحیم، پھر وہ جہنم میں دھوکے جائیں گے. پھر آ جائیے، پھر ساتھ اذا السماء انشقت، دیکھیں وہاں انفطرت آئی، انشقت آیا، پھر اس کو الفاظ بدل گئے، مفہوم وہی ہے. جب آسمان پھٹے گے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان پر واجب ہے کہ وہ حکم رب مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو اور پھیلایا جائے گا، زمین جتنی ہے اور یہ چوڑی کر دی جائے گی. مدت انہوں نے کھینچنا جیسے ربڑ کو کھینچ کے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو اور پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو زمین میں اندر ہے وہ سب باہر پھینک دے گی. جو زمین میں معادن ہے، القت معافی ہے، زمین میں جو معادن ہے، جو کانے ہیں سونے چاندی کی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس کا. وہ القت مافیا، اور جو مردے ہیں وہ سب پھینک دیں گے زمین اوپر، چلو اوپر نکلو. دیکھیے آپ، وہ عزلت رب اب حقت، اور زمین پر واجب ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. پھر آئیے ہر صورت میں والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم برجوں والے آسمان کی. آسمان میں 12 برج ہیں، 12 برج ہیں، 7 ستارے ہیں. یہ 12 برج میں ستارے سب چل رہے ہیں، چاند سورج اسی میں سے، زول مریخ مشتری، یہ سب 12 مہینے اسی سے. جو 12 مہینے سال کے بنے، نہیں 12 برجوں سے بنے ہیں. 12 جو مہینے بنے، والسماء ذات البروج. دیکھیے آج ہم پورا 30واں پارہ پڑھا جا رہا ہے. دیکھو، قسم برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود،
قسم اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وہی قیامت ہے. وہ شاہد مشہود، قسم اس دن کی جس دن سب حاضر ہوں گے. والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور ثریا ستارے کی. اب وہ ثریا ستارہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. پھر اس کے بعد ہے انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر. قیامت کے دن کو یوم تبلی السرائر بھی کہتے ہیں، یعنی وہ دن جس دن انسان کے اندر کی جو نیتیں ہیں وہ کھولی جائیں گی. سرائر، سرائر سریرہ کی جمع، سریرہ مانے اندر کی نیت، اندر کی جو باتیں ہیں. وَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. جب نیتیں کھولی جائیں گی ہماری تو وہاں کوئی طاقت نہیں انسان کی ہوگی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم لوٹنے والے آسمانی. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، پھٹنے والی زمین کی قسم. یہ اتنی صورتیں سب میں قیامت ہی ذکر ہے. اس کے بعد حل اتاک حدیث الغاشیہ. پھر یہ کہیں کہ پیارے حبیب آپ کے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے خاشیہ وہی خوش ہوا ہے، کانپ رہے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، بوجھ لادے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ، داخل کیے جائیں گے نار حامیہ میں، بھڑکنے والی آگ میں. تسقی من عین آنیہ، اور پیئیں گے وہ ایسے چشمے کا پانی کہ جو ان کی آنتوں کو جلا کے رکھ دے گا. لیسا لہم طعام الا من ضریع، اور وہاں کھانا نہیں ہوگا مگر دری. دری ایک ایسا درخت ہے جو بہت ہی کانٹے دار عرب میں ہوتا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یوم تذکر الانسان وان لہ الذکریٰ. اور کریے کلا، ہاں ہاں، یہ عربی کلا، ہاں ہاں. کتنے ہم غافل ہیں. کلا، ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکا، جب زمین کو ریزے ریزے کیا جائے گا. وجاء ربک، اور آئے گا تمہارے رب کا حکم. والملک صفا صفا، اور سارے آسمانوں کے فرشتے اتر پڑیں گے سب و سب، سب و سب. جیسے ملکوں کی جیسے جیسے ملک ہوتے ہیں تو ان کی جو آرمی، ان کی فوج ہوتی ہے، وہ سب و سب کھڑے ہوتے ہیں مورچے پہ، سب و سب کھڑے ہوتے ہیں. فلاں قسم کی یہ سب میں، فلاں قسم کی اس سب میں، فلاں قسم کی اس سب میں، فلاں قسم کی یمینا یسارا، یہ سب طریقے ہوتے ہیں. تو ایسے جا والملک صفا صفا، فرشتے ساتوں آسمانوں کے سب و سب اتر پڑے، گھیر لیں گے. اور کیا ہوا؟ وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو. جو ساتویں زمین نیچے ہے اس کو زمین کے اوپر لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اب انسان یاد کرے گا، ارے یہ کیا ہوا، اور یہ غفلت میں ذکری نہیں. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب یاد کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ٹرین نکل گئی، اب افسوس کر رہے ہیں، ناشتے میں اس میں الجھے رہے. یہ بیگ اچھا، یہ بیگ بھر لوں، یہ جھولا بھر لوں، یہ سامان رکھ لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. ٹرین نکل، اب یہی مطلب ہے. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ عیش و عشرت مستی سونے میں، پوری زندگی کھانے سونے میں گزاری، رنگ و راگ میں گزاری، جمع اور خرچ میں گزاری. جمع کیسے کریں، خرچ کیسے کریں؟ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اور کہے گا ہائے 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 افسوس، اس زندگی کے لیے میں کچھ بھیج دیتا. قدم تو قدم ہے، قدم آتے بھیجنا، آگے آگے بھیجنا.
جیسے حاجی حج کو جا رہے ہیں تو حاجیوں نے اپنا جمع کر دیا پیسہ. یہ قدمت لمکہ، اے قدموا لان الحجاج قدموا لاخراجات مکہ و مدینہ، تو بھیج دیا لوگ حاجی نے پیسہ جمع کر دیا. اب جا کے انہیں سب بلڈنگ ملے گی، ہوٹل ملے گا، یہ ملے گا، بول سب قدم بھیج دیا پہلے. ایسے ہی مومن، جو مومن ہوتا ہے وہ اس زندگی میں بھیج دیتا ہے، قیامت کے لیے آخرت کے لیے بھیج دیتا ہے. اور جس نے نہیں بھیجا ہوا تو کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی ہائے افسوس، لیتنی ہائے افسوس، ہائے افسوس، کرتے رہو افسوس. قدمت لحیاتی، بھیج دیتا میں اس زندگی کے لیے. پھر دیکھیے اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ تو سب کو یاد ہوتی، جب زمین ہلے گی ہلنا، یا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا ہلانا، یہ بھی قیامت کا ذکر ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس میں جو عرب میں گھوڑے ہوتے تھے ان کی قسمیں یاد کی گئی. ان الانسان ربہ لنقنوط، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وانہ علی ذلک لشہید، اور اس بات پہ خود گواہ بھی ہے، ایسا بھی نہیں. وانہ لحب الخیر لشدید، اور مال کی محبت میں بہت کر رہا ہے. یہ انسان کی جو فطرت ہے، خدا جسے بچائے وہی بچے. وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک انسان مال کی محبت میں بہت کر رہا ہے. افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، تو وہ جانتا نہیں ہے کہ جب اکھاڑا جائے گا جو قبروں میں ہے، وہ حصل ما فی الصدور، اور جو دلوں میں ہے وہ سب ظاہر کیا جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یومئذ مراد قیامت، بے شک ان کا رب اس دن بدلہ دے گا انہیں. القاریۃ ما القاریہ، یہ بھی قیامت کا ذکر ہے. اب الہاکم التکاثر، اس میں ہی آیا، پھر آیا ہے اور تمہیں مالوں کی کثرت نے، دولت کی کثرت نے، شہرت کی کثرت نے، عزت کی کثرت نے قیامت سے غافل کر دیا. کسی کو عزت کی کثرت کی دھن ہے، کسی کو مال کی کثرت کی دھن ہے، کسی کو شہرت کی کثرت کی دھن ہے. بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی کی کثرت دھن میں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے. جو ایک باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کو باپ کی ذمہ داریوں سے غافل کر دیا. اولاد بیٹے کو جو بیٹے کی ذمہ داریاں اس سے غافل کر دیا، بیوی کو جو بیوی کی ذمہ داری سے غافل. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبروں میں. کلا سوف تعلمون، اپنی اس غفلت کا انجام جان لو گے. ہاں تم کلا سوف، ہاں جانو گے. کلا لو تعلمون علم یقین لترون الجحیم ثم لترون الیقین، اللہ، ثم لتسألن یومئذ، یہاں بھی قیامت ہے. پھر تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا. پھر آئیے والعصر، اس میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت، بربادی اس کے لیے جو چگلی کرتا پھرتا ہے، ادھر ادھر غیبت کرتا پھرتا ہے. الذی جمع مالہ وعددہ، اس کے لیے جو مال خوب جمع کر رہا ہے، گن گن کے رکھ رہا ہے. ان مال یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا، نہیں. لینبذن فی الحطمہ، وہ جھونکا جائے گا حطمہ میں جھونکا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ التی موقدۃ، حطمہ کہتے ہیں حتمن مانا عربی میں آتا ہے توڑنا، کسی چیز سے توڑنا. جیسے روڑی بناتے ہیں تو وہ ہتھوڑے سے روڑی ہوتے ہیں، تو حطمہ مانے آتے ہیں. تو دوزخ جو ہے وہ دوزخ کا ایک نام ہے حطمہ. جیسے انسان ڈالا جائے گا تو دوزخ جتنے لکڑی آگ میں چر ہوتی ہے، تو یہ اسی انسان ڈالا جائے گا تو چر اس کی ہڈیاں چر آ جائیں گی. اللہم اجرنا من النار، چر آ جائیں گی. ابھی دیکھتا جو لوگ جلاتے نا اپنے آدمی کو،
تو لکڑیاں تھوڑی چرچراتی ہیں، چر آواز آتی ہے، تو ہڈیاں چرچراتی ہیں. حتما کا معنی یہی ہے، حتما. کون ہے حتما؟ نار العلم موقدتو تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھے گی. یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کے انسانوں جلائی ہوئی، لیکن دوزخ جو ہے کس کی جلائی ہوئی آگ ہے؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ. اور بھی یہ ہم نے 30ویں پارے کی اتنی صورت مطلب وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، بار بار یہ قیامت کا ذکر کیوں ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ بار ہم نے قیامت کا ذکر، عذاب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ لوگ خدا سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، بدعت چھوڑ دیں، بدکاریاں چھوڑ دیں. او یحدث لهم ذکرا، یہ قرآن نئے بات، نئی تقریریں سو لوگوں کو سنائے. اس لیے ہے یہ، اس لیے کہ ہم نے قیامت کا ذکر اتنی، اور ہر جگہ الفاظ بدلے ہوئے. یہی ہے تو قرآن کی مفہوم ایک ہی، بات ایک ہی، مفہوم ایک ہی. یہ بات مولانا لوگ جو پورا گرامر پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں. مفہوم ایک ہی، خبر ایک ہی، ذکر 50 جگہ، لیکن 50 جگہ انداز علیحدہ، بیان علیحدہ. وہ الفاظ نہیں دہرائے، مفہوم ایک ہی، چیز ایک ہی، لیکن بار نئے طریقوں سے اس کو. یہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو لذت بھی آئے. ایک ٹیچر، ایک مدرس اپنے کلاس میں ایک ہی چیپٹر کو 10 طریقے سے سمجھا دے، یہی اس کا کمال ہے. بات ایک ہی ہے، کلام ایک ہی ہے، فارمولہ ایک ہی ہے، لیکن اس کو 10 طریقے سے سمجھانے صلاحیت رکھتا ہو. ایک ٹیچر ایسا تھا جو ایک ہی طریقے سے سمجھا پاتا ہے بس، لیکن کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اسی بات کو وہ 10 طریقے سے سمجھانے کی، کوئی ایسا تو 20 طریقے سے بھی سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ تو کلام خدا ہے، وہ تو 1000 طریقے سے بیان کرتے ہیں. اب آپ سمجھو گے صرفنا فیہ من الوعید کا مطلب. اب اگلا جملہ جو ہے، ہم جب ثنا پڑھتے ہیں نماز میں، ثنا، آج ہم ثنا کے ایک لفظ کا معنی بتائیں گے. اس میں ایک لفظ آتا ہے وَتَعَالَى جَدُّ کا، آتا نہیں آتا ہے؟ تبارکہ ہم بتائیں گے سورہ تبارک میں، اور اس وَتَعَالَى جَدُّ کا اسی کے ایک کلمہ آیا ہے فَطَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ فَطَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اسی سے تعالی فعل ماضی. وَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، ملک مانے سب جانتے ہیں، سلطان، شہنشاہ، فل پاور بادشاہ، شہنشاہ جس کی سلطنت حکومت میں ذرہ برابر کہیں سے کمزوری نہ ہو. ملک حق، ملک حق، بادشاہ حق یا بادشاہ حقیقی، جو چاہتا نہ کر لے. وَطَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، یہ علوبن مانے بلندی، بلند سے بلند تر، اعلی سے اعلی تر، اشرف سے اشرف تر، اعظم سے اعظم تر، سارے بلندوں سے بلند، سارے اعظموں سے اعظم، سارے اونچوں سے اونچا، جتنے اونچے ہو، اونچے سے اونچا ہو، دنیا میں اونچے سے اونچا لایا جائے کائنات میں، سب اونچے سے اونچا ہے ملک الحق اللہ. دنیا میں جتنے اونچے لائیں گے آپ،
ہر اونچا کہیں نہ کہیں نیچا ضرور ہوگا. جیسے بادشاہ ہے اس سے سب ڈرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو اپنے بیوی بچوں ضرور دبتا ہے. دنیا میں جو اونچا لائیں گے آپ، جس اونچا کی مثال پیش کریں گے آپ، وہ کہیں نہ کہیں سے نیچا. کوئی ایسی شے لائی جائے، کوئی ایسا شخص لایا جائے، کوئی ایسی چیز لائی جائے جو سب سے اونچی ہو، کہیں نہ کہیں سے کوئی گوشہ ضرور نکلے گا کہ وہ نیچا نکلے گا. ادارے میں پرنسپل سب سے اونچا ہے کالج میں، لیکن منیجر اس سے اونچا ہے. کوئی لائیے آپ. لیکن اللہ ایسا اونچا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اونچا نہیں، اور کہیں سے کسی بھی طرح سے، کسی بھی کھانے سے، کسی بھی گوشے سے، کسی بھی طرح سے وہاں نیچا پن نہیں ہے. فَطَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اب ملک کہتے ہیں السلطان النافذ امرہ ونہیہ. ملک کہتے ہیں اس بادشاہ اعظم، شہنشاہ اعظم کو جس کا حکم نافذ ہو، نہیں نافذ ہو. یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، یہ نہیں ہونا ہے تو ہونا ہے امر، اور نہیں ہونا نہیں. خدا ایسا ملک ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا حکم نافذ ہے، اس کا حکم اس کی نہیں نافذ ہے. اور وہ ایسا حقیقی بادشاہ ہے یا اس لائق ہے کہ امیدیں بھی اسی سے وابستہ کی جائیں اور ڈرا بھی اسی کی وعیدوں سے جائے. الحق کا معنی آتا ہے حقیقی. جتنے بادشاہ ہیں دنیا میں سب مجازی ہیں، صرف حقیقی بادشاہ کون ہے؟ الحق فی ملکوت ہی و الوہیت ہی. وہ اپنی ملکوتیت میں حق ہے، اپنی الوہیت میں حق ہے، اپنی جبروتیت میں حق ہے. یعنی بادشاہ ہونا صرف اسی کو زیب دیتا ہے اور کسی کو زیب نہیں دیتا ہے. شہنشاہ ہونا صرف اسی کو زیب دیتا ہے اور اللہ تعالی. اب یہاں پر ہم ایک شیر سادی کا شیر، ہماری عقل کتنی بلندی تک جا سکتی ہے، ہر انسان غور کرے. جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے. پہلے میں اعلیٰ حضرت کے شعر سناؤں رسول اللہ کی بلندی پر، پھر خدا کی بلندی تو خود ہی پتہ لگ جائے گی آپ. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا اور غش آ گیا. مرغ مانے پرندہ، عقل مانے یہ ہماری عقل کا پرندہ. سب سے تیز یہی پرندہ اڑتا ہے. دنیا میں جتنے پرندے ہیں سب سے تیز بڑی رفتار ہونے والا کون سا پرندہ ہے؟ عقل. یہ سیکنڈ میں پرندہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں کوئی، آپ نے عمرہ یا حج کر لیا تو ایک سیکنڈ میں آپ مکے کی یا مدینہ گلی پہنچ جائے گا پرندہ جس گلی میں گزرے ہیں آپ. سب سے تیز اڑنے والا پرندہ اگر کوئی دنیا میں ہے تو یہ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری عقل کا پرندہ چلا. اے اللہ پاک کے پیارے حبیب، آپ کی عظمت، آپ کی رفت، آپ کی بلندی کو، بلندی کی انتہا تلاش کرتے کتنے بلند ہیں آپ. ذرا آپ کی بلندی کا ہم اندازہ لگائیں. آپ کی اڑان، آپ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ آپ کی اڑان، آپ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ تو فرماتے ہیں عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا اور غش آ گیا. اتنا چلا یہ پرندہ، اتنا چلا، اتنا چلا، اتنا اڑا، اتنا اڑا، اتنا اڑتے اڑتے تھک کے کہاں گر پڑا؟ ارے کوئی چیز عرشی تک تو جائے گی. سب سے آخری مخلوق کون ہے؟ آگے لامکاں، آگے. ارے ہمارا کو تصور کہاں تک جائے گا؟ آسمان اول، آسمان دوم. سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹریٹ، 50 ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کرنے والا ہو،
کہاں تک جائے گا؟ آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چہارم، آسمان پنجم، آسمان ششم، عرش کا جا نہیں سکتا ہے تو عقل کہاں پہنچی؟ عرش پہ پہنچی اور تھک کے، اور ابھی منزلوں پڑے پہلا ہی آستان ہے. ارے ان کے جو مرتبے ہیں ان کی ان کا یہ پہلی سیڑھی ہے، ابھی تو بہت سیڑھیاں ہیں. یہ تو رسول اللہ کی شان ہے، اب خدا کی شان کا. شیخ سعدی سنیے، یہ تو اعلی حضرت کا. اب شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ اے برتر ز قیاس و خیال و گمان و وہم، یہ فارسی میں ہے. اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم، وزے ہرچے گفتہ عین شنیدہ عین و خواندہ عین. اللہ اکبر. اے میرے معبود، اے میرے خالق و مالک، میرے قیاس سے آگے، میرے قیاس سے اونچا، میرے خیال سے اونچا، میرے گمان سے اونچا، میرے وہم سے اونچا. ارے جو ہم نے کہا اس سے اونچا، جو ہم نے سنا اس سے اونچا، اور جو ہم نے پڑھا اس سے اونچا. کہنے والے جتنا کہیں، سننے والے جتنا سنیں، پڑھنے والے جتنا پڑھیں گے، خدا کی ذات اس سے اعلیٰ. خدا کی ذات، اس کو کہتے ہیں توحید. ایک مومن کو توحید کے بارے میں اتنی روشنی تو ہونی چاہیے، اتنی تو روشنی ہونا ہی چاہیے ایک مومن کو. اللہ اکبر. اللہ تعالی کی ذات تمام مخلوقوں، جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں. کوئی اس کی ذات کے مشابہ نہیں، کسی کی صفت اس کی صفت کے مشابہ نہیں، کسی کے فعل اس کے فعل کے مشابہ نہیں. اللہ تعالی مخلوقات کی مماثلت سے پاک ہے. نہ ذات میں اس کا کوئی مثل، نہ صفات میں اس کا کوئی مثل، نہ فعل میں اس کا کوئی مثل. خدا کا مثل کوئی نہیں. اور جس ذات کا مثل کوئی نہ ہو، یہ اب بندوں کو آرڈر دینا امر و نہیں اسی کو زیب دیتا ہے. بس ولا تعجل بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى وحیہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل ایک واقعہ بتاتے ہیں یہاں پر اس آیت کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل وحی لے کے آتے تھے تو جبرائیل پڑھتے تھے تو رسول اللہ جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے، اور بہت جلدی نہیں پڑھتے تھے. پڑھتے تعجیل جلدی اس لیے کرتے تھے کہ کوئی حرف کوئی کلمہ چھوٹ نہ جائے، جس سے آپ کو از حد درجہ مشقت اٹھانا پڑتی تھی. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ 29ویں پارے میں بیان کیا ہے. ولا تعجل بالقرآن، اے پیارے حبیب قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجیے آپ. ان علینا بیان، ان علینا جمع و بیان، اس کو ہم پڑھائیں گے، ہم تمہارے سینے میں جمع کریں گے. آپ اتنی تکلیف مت اٹھائیے. یہ سورہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے، ایک سورت میں اور بیان کیا گیا ہے. 3 جگہ اس چیز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ قرآن کو پڑھنے میں اتنی مشقت نہ اٹھائیں. جبرائیل جب پڑھیں تو آپ سنتے رہیے، آپ سنتے رہیے، آپ سنتے رہیے. جبرائیل جب پڑھ چکے اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کیجئے. کوئی کلمہ چھوٹے گا نہیں، کوئی لفظ چھوٹے گا نہیں. کلمہ جملہ تو بہت دور کی بات ہے، زیر زبر پیش کچھ نہیں چھوٹے گا. وہ سب ہم آپ کے سینے ارور میں جمع کر دیں گے. بیان اور اس کی تفسیر بھی کر دیں گے ہم، مطلب اس کا یہ بھی سینے میں القا کر دیں گے. اسی فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ
من قبل ان يقضى اليك وحيه. اے پیارے حبیب قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کرو. کیسا مہربان تھا خدا اپنے حبیب پر کہ کہیں سے ذرہ برابر بھی میرے حبیب کی کو تکلیف پہنچے. جبریل کے فارغ ہونے سے پہلے آپ مت پڑھیے. جب جبریل ادا کر چکے اپنا فرض ادا کر چکے بیان کر چکے فارغ ہو جائیں تب آپ شروع کریے. اے وہی جو القاء کر رہے ہیں آپ کے سینے پہ جو قرات ڈال رہے ہیں وہ آپ بالکل تلقی کہتے ہیں. القاء تلقی معنی آتے ہیں لینا یا دینا. جب وہ دے چکے ہیں القاء کر چکے ہیں تب آپ اس کے بعد پڑھنا شروع کیجئے. نسیان کے خوف سے بھولنے کے خوف سے آپ بالکل یہ محنت مت اٹھائیے. علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو بالکل سکوت اختیار کیا جائے. وہ اجتماعی ہی اور غور سے سنا جائے. وہ تدبر فی معنی ہے اور اس کے معنی اور اسرار میں غور کیا جائے. کیوں؟ للتنور بانوار ہی و کشف حقائق ہی، تاکہ قرآن کے انوار سینے میں القاء کیے جائیں، قرآن کے حقائق سینے میں ڈالے جائیں. بس آپ پڑھنے میں مشقت نہ اٹھائیں، اتنی مشقت آپ نہ جھیلیں. بس کیا کریں آپ؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بس تم ہم سے دعا کرتے رہو. اور کئی جملہ اب اس کی تفسیر ہم آئندہ اتوار کریں گے جی، بہت معنی ہے اس میں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اتنی مشقت نہ اٹھاؤ، اتنی محنت نہ کرو. تمہارا کام ہے بس ہم سے دعا کرنا کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر، میری فہم میں اضافہ کر، میرے فقہ میں اضافہ کر، میری معرفت میں اضافہ کر، میری حقیقت میں اضافہ کر، علم شریعت میں اضافہ کر، علم طریقت میں اضافہ کر، علم معرفت میں اضافہ کر، علم حقیقت میں اضافہ کر، حقائق میں اضافہ کر، معارف میں اضافہ کر. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بس تم میری بارگاہ میں دعا کرو. بس مشقت مت اٹھاؤ، محنت مت کرو. علماء نے ثابت کیا اس آیت سے کہ جب قرآن پڑھا جائے یا جب قرآن کی باتیں کہی جائیں، جب قرآن کا درس دیا جائے تو لوگوں کو غور سے خاموشی سے سننا چاہیے. اس آیت سے وہ لوگ بھی دھیان دیں جو 4 دن میں 3 دن میں ختم کر کے سنتے ہیں کہ سمجھتے کیا ہے، سنا کیا ہے. اور وہ لوگ بھی دھیان دیں جو جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں درس کے دوران. دہتے دیکھی نعرے لگاتے ہیں. قرآن پڑھا جائے وہاں شور ہنگامہ چیخا پکاری. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ اکبر. حدیثوں میں آیا ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو کسی بھی چیز کی زیادتی کی دعا کا حکم نہیں دیا ہے. صرف اگر کسی چیز کی زیادتی کا حکم دیا ہے تو وہ علم کی زیادتی ہے. علم کی زیادتی کی دعا کرنا چاہیے، علم کی کثرت ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.